سو اب ہم اپنا رخ تاشی صاحب کی طرف میں اپنی بات کرنا چاہوں گی اور تاشی صاحب سے گزارش کروں گی کہ آئیں. تاشی صاحب آپ کو حالی کی نثر پہ ان پہ روشنی ڈالیں گے. اور تاشی ظہیر صاحب کا بھی کیا تعارف کروں، سبھی کوئی آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس محفل میں کئی بار آئے ہیں. اور خاص طور سے تاشی صاحب ہر مہینے ایک محفل منعقد کرتے ہیں تنقید کی، اور آپ میں سے بہت سے وہاں جاتے ہیں، اور اگر جو نہیں جاتے ہیں تو جانے کی کوشش کریں کہ بہت اچھا کام تاشی بھائی کر رہے ہیں. تاشی شکریہ حمیدہ بہن. صدر محفل نوشی صاحبہ، حمیدہ بہن اور معزز خواتین حضرات، نثر کا موضوع ذرا خشک ہوتا ہے تو آپ کی توجہ چاہوں گا. ایسی خوبصورت غزل سننے کے بعد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مولانا حالی ایک بہت وسیع مضمون ہے، اس کو میں نے کچھ مختصر کرنے کی کوشش کی ہے. مشکلیں ابھی سے ہی نظر آ رہی ہیں. 1857 تک اردو نثر کا دامن وسعت سے آشنا نہیں ہوا تھا. اس وقت تک جو اردو کا نثری سرمایہ تھا وہ بھی کچھ اس قدر لائق ستائش نہیں تھا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید کی قیادت میں ہمارے ذہن و دل بیدار ہونا شروع ہوئے اور ہماری سوچوں نے ہوش کا دامن تھامنا شروع کیا. سر سید احمد خان نے زندگی کے نئے تقاضوں کو نہ صرف سمجھا بلکہ انہیں خوش آمدید کہا اور اپنے قلم کی طاقت سے قوم کو سمجھانے اور سدھارنے کا کام شروع کیا. اس طرح زندگی میں ان خوش آئند تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ادب میں بھی خاطر خواہ تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہوئیں. تحریک سر سید میں سر سید کے تمام رفقا میں مولانا الطاف حسین حالی کا مزاج مستقبل کے تقاضوں کو قبول کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار تھا. نثر نگاری میں حالی سر سید کے مقلد ہوئے. ان کی نثر میں سادگی، نیچریت اور بے تکلف پیرائے اظہار مکتبت سر سید ہی سے آیا، لیکن سر سید کے ساتھ فکری ہم آہنگی کے باوجود حالی کی تحریر صرف سر سید ہی سے نہیں بلکہ سر سید کے دبستان کے دوسرے تمام لوگوں سے بھی مختلف انداز رکھتی ہے. مثال کے طور پر سر سید کی تحریر سادہ تو ہے مگر اس میں ناصح اور واضح کی انداز کی کرختگی بھی ہے. اس کے برعکس حالی کی تحریر کی سادگی میں لطافت اور سہولت پائی جاتی ہے. سر سید کی منطق یا لاجک کا سانچہ بہت کڑا ہے، سخت ہے، مگر حالی کی منطق شاعرانہ منطق اور نفاست کی آئینہ دار ہے. ایک اندازے کے مطابق حالی کے نثری سرمائے میں 40 مضامین، 12 تقاریر، 40 تقریضیں اور 12 مضامین جو اخبار و رسائل میں شامل ہوئے وہ شامل ہیں. تقریض وہ ہوتی ہے جو کتاب میں لکھنے والے کے بارے میں یا اس کے مضمون کے بارے میں لکھا جاتا ہے. حالی کے ابتدائی نثری کاموں میں تریاق مسموم، میلاد شریف، علم طبقات الارض، مجالس النساء اور اصول فارسی گرامر کی کتاب جو مکمل نہیں ہو پائی وہ شامل ہے، اور حالی کے خطوط مکاتیب حالی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. نثر نگاری میں حالی کی صحیح پہچان ان کی 3 سوانح عمریاں ہیں: حیات سعدی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یادگار غالب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اور حیات جاوید سر سید احمد خان کے بارے میں. ان کے علاوہ اردو زبان میں پہلی بااصول تنقیدی کتاب جس کا تذکرہ بہن نے بھی کیا، حمیدہ بہن نے، مقدمہ شعر و شاعری.
انہی چاروں کتابوں کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ حیات سعدی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت کے باوجود حالی مرحوم نے جہاں ان کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس اعتبار سے یہ ان کے کردار کی طرح حالی کا طرز تحریر بھی بہت متوازن پایا جاتا ہے، لیکن کچھ احباب اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اردو ادبیات کا ایک بہت ہی معتبر نام، بہت بڑے نقاد اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور کے سابقہ پرنسپل ڈاکٹر سید عبداللہ کے خیال میں حیات سعدی میں ذاتی جزیات اور داخلی زندگی کی تفصیلات قدرتی طور پہ کم ہیں، لہٰذا حیات سعدی کسی نہ کسی حساب سے ناتمام اور جزوی ہے، اور یہ سوانح عمری اپنی حدوں سے بڑھ کر تنقیدی حدوں کو جا پہنچی ہے۔ یادگار غالب کو، جو غالب کے لیے لکھی گئی تھی، بنیادی طور پر خالصتاً ایک سوانح عمری نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ سوانح عمری کے ساتھ ساتھ مولانا حالی نے اس کتاب میں غالب کی اردو اور شاعری اور فارسی شاعری پر تنقید بھی شامل کی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے ایک اور بہت بڑے نقاد مولانا ابوالخیر کشفی صاحب نے یادگار غالب کو ایک ادبی سوانح عمری کا نام دیا ہے، لیکن وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید اردو زبان میں نئے طرز کی پہلی سوانح عمریاں ہیں۔ حالی غالب کے آخری شاگرد رشید تھے۔ حالی نے خود کہا تھا کہ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفیض ہوں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفیض ہوں، غالب کا معتقد ہوں، مقلد ہوں میر کا۔ امیرہ بہن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیکن شاگردی کے اس رشتے کے باوجود مولانا حالی مولانا آزاد کی طرح استاد نوازی کا شکار نہیں ہوئے۔ یہاں تھوڑا سا واسطہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب جو آب حیات ہے، اس میں ان کے استاد جو تھے ذوق، ان کے بارے میں بہت بڑھا چڑھا کے باتیں کی گئی ہیں، جبکہ غالب کا جو تذکرہ ہے وہ اتنا تفصیلی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ یادگار غالب سب کچھ ہونے کے باوجود مرزا کی ظرافت اور خوش دلی کی تفصیل بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا کی زندگی کے بعض معمے حل نہیں ہو پائے۔ حالی نے یادگار اس لیے لکھی کہ اس کے ذریعے قوم میں زندہ دلی پیدا ہو جائے، گویا اس سوانح عمری کا مقصد فنی سے زیادہ قومی تھا۔ اس سلسلے میں دور حاضر کے ایک اور مشہور نقاد ڈاکٹر سلیم اختر بھی ڈاکٹر عبداللہ کے خیال سے اتفاق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے کہا ہے کہ یہ کتاب غالبیات کے طویل عرصے کی پہلی کڑی ہی نہیں بنی، بلکہ غالب کی عادات و خصائل کی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ ان کے بعض اشعار کی تشریح اور خطوط نگاری کے سلسلے میں بھی بہت کارآمد معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ تیسری سوانح عمری ہے حیات جاوید۔ اس میں چند نکات کے علاوہ سر سید کا ایک بہت ہی غیر جانبدارانہ مطالعہ مولانا حالی نے پیش کیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ادب کی کوئی بھی صنف ہو، تخلیق کار کے جداگانہ اوصاف کا وہ پرتو ہوتی ہے، اس کا مظہر ہوتی ہے۔ حالی کی تحریر کے رنگ بہت منفرد تھے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ حالی کی ذات یا شخصیت ان کی تحریروں میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی حیثیت ایک لا تعلق تبصرہ نگار کی سی رہتی ہے۔ اب یادگار غالب اور حیات جاوید جو سر سید کے بارے میں ہے، اس میں مولانا حالی اپنا تذکرہ بہت کئی باتوں میں کئی جگہوں پہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور تحریک سر سید سے وابستہ کسی اور بھی لکھنے والے کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر سید اللہ کہتے ہیں کہ حیات جاوید ایک جامع سوانح عمری ہے، اس کی حیثیت مستقل ہے، اور اپنی خاص کمزوریوں کے باوجود اردو سوانحی ادب میں آج تک اس مرتبے کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ سن 1893 میں مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر خالد نے تنقید نگاری کی باقاعدہ داغ بیل ڈالی۔ سر سید احمد خان سے وابستگی اور قریبی تعلق کی وجہ سے ان کے نظریات کا اثر حالی پہ ضرور ہوا، اور انہوں نے ادب میں مقصد کی افادیت اور اہمیت کو نہ صرف خود سمجھا بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔